تعالیٰ عنہ مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کول بیٹھا ہوں، نہ میں مسافر ہوں نہ میں بیمار ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر صدیق نو آکھو نماز پڑھانے، تو آپ فرماتے نہیں کہ محسن نے سوچ لیا کہ نماز اسلام کا سب تو اہم رکن ہے، جس سے نئی جماعت نہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق نو فرما رہے ہیں، لہٰذا دین جو امام نے دنیا دے بھی ساڈے وہی امام ہونا۔ سبحان اللہ۔ تو ہن تو کیونکہ شعبہ الٹ ہو گیا کہ ساڈے دین دے امام ہور تے دنیا دے امام ہور، یہی ہو رہا ہے، یہی چلتا جائے گا سلسلہ۔ تو اس مسلح تے فاروق اعظم کھڑے ہوئے، حضرت عثمان غنی کھڑے ہوئے، مولا علی شیر خدا کھڑے ہوئے، اور یا امت دیکھو گے سارے لوگ جماعت کراتے رہے، اور انہوں نے لوگوں کو دسیا ہے کہ امام کس نو آکھیا جاتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے حضور داتا علی گجویری رحمۃ اللہ علیہ امامت کرتے سن، اعتراض ہویا کہ جناب یہ تو انہاں دی مسجد دا تو رخ ہی درست نہیں ہے۔ یہ امام سن جنہوں نے کہا میرے پیچھے نماز پڑھ لو تانوں ہنے کعبہ دکھا دینا، سبحان اللہ ہے یا نہیں ہے۔ ملتان کے اندر ایک بزرگ نے حضرت خواجہ نور محمد مہروی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے خلیفہ نے حافظ جمال اللہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے کی کیتا وہ بھی جماعت کراندے سن۔ اس دور کے اندر لوگ لے کے جاندے ہیں براتاں رات دے ٹائم، برات آئی انہوں نے آخیا جی دلہا جو ہے قرآن پاک پڑھیا ہوا ہے یا نہیں؟ دلہا کوئی نہ پڑھیا ہوا، تو بیٹی والے نے کیا قرآن نہیں پڑھیا تو واپس چلا جائے، ایسی بیٹی کا رشتہ نہیں دینا۔ اور رات کو دلہا حافظ جمال اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو گئے کہ صورتحال ہے، انہوں نے کہا واپس نہیں جانا، صبح کی صرف نماز میرے پیچھے پڑھ لی۔ سبحان اللہ۔ پیچھے کھڑے ہو گئے، دائیں طرف کھڑے ہوئے، آپ نے سلام پھیرے، جتنے دائیں طرف آن سارے حافظ قرآن ہو گئے، جتنے بائیں طرف آن سارے ناظرہ پڑھنے والے ہو گئے۔ امام سن اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں حدیث دے، جنہوں کا نام ہے برہان الدین سلطان پوری رحمۃ اللہ علیہ۔ میں سرہند شریف گیا تو میں دیکھا کہ امام ربانی مجدد الفساری رحمۃ اللہ علیہ کے قدمہ کی طرف ایک مزار ہے اور تختی نہیں لگی ہوئی، لیکن وہ قریب تو دیکھا تو نام لکھا ہوا یہاں برہان الدین سلطان پوری رحمۃ اللہ علیہ۔ انہوں نے پوچھا کون شخصیت ہے؟ انہوں نے کہا وہ بندہ ہے جس نے اورنگزیب عالمگیر کو پڑھایا، اور انہوں نے لکھا ہے شاہ میرے استاد کی مزار امام ربانی کے قدمہ ہو جائے۔ یہ کون صاحب ہاں جنہیں پڑھا رہے سن اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نو، اور اورنگزیب کو غلطی ہو گئی تو استادہ نے منہ دے تھپڑ دے مارے۔ بادشاہ کا بیٹا نک کے خون آنا شروع ہو گیا، تو کپڑے دے خون گیا، بچہ گھر گیا، بیبیاں نے فوراً بادشاہ نے کہا جہانگیر تو کیسا بادشاہ ہے کہ تیرے بیٹے کو لوگ تھپڑ مارتے نہیں؟ دنا بندہ ہاں آیا، اس نے کہا کوئی حل نہیں، استاد مار دے ان کی بات ہے۔ انہوں نے کہا نہیں آخر بادشاہ کا بیٹا ہے۔ تنگ آگے آخر کاغذ لے چلو دی سزا لکھ دیں گے، کاغذ نے کچھ لکھ کے دے دیتا، کیا سزا والے نے دے اس کو پہنچا دیا۔ انہوں نے کاغذ کھول لیا، اتنے لکھیا بھی اس نے نام 25 مربع زمین کر دے، اس نے میرے بیٹے کو چنڈ ماری ہے، غلطی ہوئی ہے میرے بیٹے کو، لیکن درد ہے میرے بیٹے کا۔ اور ایسا غیرت مند تھا، اس نے کاغذ واپس کر دیا، اس نے کہا میں جو پڑھانا ہے مربع واسطے نہیں پڑھانا، اللہ کی رضا نہیں پڑھایا۔ سبحان اللہ۔ جہانگیر بادشاہ نے کہ اس نے مدرسے کے نام 25 مربع کر دیا۔ یہ اساتذہ سن، اور یہی تقویٰ ہاں کہ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے دن آئے، امام ہو رہا وہ کھڑا رہا، جماعت نہیں کرائی، آپ کو دیر ہو گئی، آپ نے پوچھا امامت والا صاحب کون ہے؟ امام آیا کہ بھائی لیٹ ہو گئی جماعت نہیں کرائی، لیکن حضور آپ نے انتظار واسطے لیٹ کر دیتی، فرما ہوں تیرے پیچھے نماز نہیں ہوتی، جڑا بادشاہ کا انتظار کرے اور پیچھے نماز نہیں ہویا کرے۔ تو جتنے تک یہ تقوی والے لوگ چلے آئے
اتنی دیر تک ساری مساجد کی رونقاں کبھی بھی خراب نہیں ہوئی. سارے استاد فرماندے سن ایک بندہ ایک سال امامت کرے اور سال کے اندر ایک بندے نو بھی صاحب تقوی نہ بنا سکے انہوں نے کچھ نہیں کیتا. 20 سال امامت کرے تو 20 بندے بھی شریعت والے نہ تیار کر سکے. یہ مطلب اس نے کچھ بھی نہیں کیتا. زمیندار دی تو فصل دسے گی کہ بھائی اس نے کوئی وائی کیتی ہے کہ نہیں کیتی. اگر فصل ہے اس کا مطلب ہے اس نے کچھ کیتا ہے. رنگ اللہ نے لانا ہے پر محنت اس نے کیتی ہے. اس شعبے کدوں خراب ہوئے؟ دراصل انگریز قوم نے سارا فراڈ لگایا کہ انہوں نے جڑے لوگ صاحب ثروت ہاں انہوں نے ڈیرے داری والے پاسے لگا دیتا، غریباں ਲਈ امامت والا شعبہ بنا دیتا. یہ بعد خرابی ہوئی. پہلے بادشاہ امام ہویا کر دیا. سبحان اللہ.